إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کا. یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی تھی، انتقال کا وقت قریب تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا. ان کے بچے موجود تھے. یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، جس میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی ہیں جو مصر کے بادشاہ بھی بنائے گئے اور وہ پیغمبر بھی تھے. تو یعقوب علیہ السلام جب انتقال فرمانے لگے اور ان کے ساری اولاد سامنے موجود تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتقال سے پہلے اپنے بچوں سے سوال کیا، پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس دین پر رہو گے، میرے بعد کیا کرو گے، کیسے زندگی گزارو گے، اور کس دین و شریعت کی تم پابندی کرو گے. اس لیے کہ میرے جیتے جی تو تم لوگ ہمارے دین اسلام پر تھے جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور اس کی میں نے نگرانی کی، دیکھ بھال کی، اور تم کو اسی پر میں نے تربیت کی، تم کو اسی پر میں نے پالا پوسا، اور اسی بنیادوں پر تم کو میں نے اٹھایا ہے. تو یہ میرے حیات میں اور میرے جیتے جی تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میرے بعد کیا ہوگا. یعقوب علیہ السلام کو اس کا فکر اپنی اولاد کے بارے میں پیدا ہوا. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس فکر کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں سے یہ بات پوچھی
کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کیا عبادت کرو گے، کس دین پر چلو گے؟ تو انہوں نے، بچوں نے برجستہ جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل الہ واحد، ہم آپ کے بعد آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، یا اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، تو ہم انہی کے دین پر ہم بھی چلیں گے، یعنی ایک ہی معبود اور ایک ہی خدا اور ایک ہی اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اور کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کریں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے، یعنی ہم اسی دین پر رہیں گے جس دین پر آپ اور آپ کے باپ دادوں نے ہم کو ڈالا ہے۔ یہاں باپ دادوں سے مراد انبیاء اکرام ہیں، جو دین پر تھے، حق پر، دین حق پر تھے، اسلام پر تھے، اور نبوت والا جو انہوں نے نبوت والی جو زندگی بتائی تھی، اس زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے صراحت کر دی کہ ہم اسی دین پر، اسی اسلام پر اور اسی مذہب پر قائم رہیں گے، اسی شریعت کی پابندی کریں گے جس کو آپ نے سکھایا ہے، اور آپ سے پہلے آپ کے آبا و اجداد نے سکھایا ہے، جو سب کے سب پیغمبر تھے، انہوں نے جو دین ہمیں سکھایا ہے ہم اسی دین پر رہیں گے، ہم اس دین سے نہیں ہٹیں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا۔ تو یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، میں نے انہی آیتوں کو پڑھا ہے جو قرآن مجید میں الف لام میم پارے میں، پہلے پارے کے آخر میں، آخری رکوع میں یہ آیتیں موجود ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ پاک ہم سے پوچھ رہے ہیں، تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا، اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کیا عبادت کرو گے، کس دین پر چلو گے؟ کیا تم لوگ اس وقت میں موجود تھے؟ یہ سوال اللہ ہم سے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو اب پیدا ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1400 سال کے بعد، اور یہ واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، تو ہم کیسے اس وقت میں موجود رہیں گے؟ تو اللہ کا یہ سوال بظاہر عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس سوال کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ تم لوگ اس وقت میں تمہیں اس وقت میں موجود ہونا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم لوگ اس وقت موجود ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، تم دیکھتے کیا سوال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا تھا، تم اس وقت میں موجود ہوتے، یعنی اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی عظمت کو اور اس کی اہتمام کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ہمارے سامنے ڈال کے ہم سے یہ بات کہی ہے اور ہم کو یہ واقعہ سنایا۔ کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیوں اس کا اتنا اہتمام اللہ نے کیا اس واقعے کو بیان کرنے کا؟ اہمیت اس بات کی ہے، ایک نبی بھی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں اتنا فکر مند ہو سکتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل اور ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل وہ مضمون، اور یہ ہے وہ اصل اہتمام، اور یہی چیز وہ سب سے زیادہ اہم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا کہ ایک پیغمبر کو بھی اپنی اولاد کے متعلق جتنا فکر ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، اور احوال مختلف ہوتے رہیں گے، اور لوگوں پر اچھے بھی برے بھی ہر طرح کے حالات بھی آتے ہیں، حاکم بھی بدلتے ہیں، محکوم بھی بدلتے ہیں، اور لوگوں کی اپنی حالتیں ایمان و عقیدے کے اعتبار سے بھی بدلتی رہتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی حالات بدلتے رہتے ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے بھی
حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، سوسائٹیاں بدلتی رہتی ہیں، تہذیب و تمدن بدلتا رہتا ہے، اور لوگ فکریں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اور ماحول بھی بدلتا رہتا ہے، اور لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا کسی کا ایک حالت پر باقی رہنا یقینی نہیں ہوتا ہے۔ اب جب حالات بدلیں گے، سوسائٹیاں بدلیں گی، اور ماحول بدلے گا، فکریں بدلیں گی، خیالات و سوچ و فکر بدلے گا، تعلیم بھی بدلے گی، سب چیز بدلے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دین بھی بدل جاتا ہو۔ یہ فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ساری چیزیں بدل رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دین بھی بدل جائے گا، کہ ایسا نہیں کہ بھئی حالات کو دیکھ کے لوگ دین کو حالات کے تابع کر دیں گے، اور حاکموں کو دیکھ کر، بادشاہوں کو دیکھ کر، منسٹروں کو دیکھ کر کے لوگ کہیں اپنا دین تو نہیں بدل دیں گے۔ مال کی اعتبار سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، اور معاشی حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ اپنا دین چھوڑ دیں گے اور ایمان چھوڑ دیں گے۔ معاشیات میں فرق آ گیا، مال میں تنگی آ گئی، کمائیاں خراب ہو گئیں، کاروبار اجڑ گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کاروبار کا اجڑنا اور کمائیوں کا خراب ہو جانا اور کمائیوں کا اور انکم کا کم ہو جانا آدمی کے دین کو تو نہیں بدل دے گا۔ یہ فکر کی ضرورت ہے، اس فکر کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک نبی اس کا فکر کر سکتے ہیں تو عام مسلمان کو اس کا فکر کتنا کرنا چاہیے۔ نبی یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی اور بہت لمبے عرصے تک دیکھی، اور انہوں نے دنیا کے دونوں حالات دیکھے ہیں۔ اپنے گھر کا فقر و فاقہ بھی انہوں نے دیکھا ہے، اور اپنے گھر کی شاہانہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی ہے۔ گھر کی انہوں نے معاشرتی پریشانیاں بھی انہوں نے جھیلی ہیں، اور معاشرتی خوشیاں بھی انہوں نے جھیلی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بڑے زبردست تجربہ کار ہیں، اس لیے کہ ان کے بچوں میں ان کی 2 بیویاں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اور بلکہ 2 سے زیادہ بھی بعض روایتوں میں ملتی ہیں۔ تو ان کے جو بچے تھے وہ الگ الگ بیویوں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، دونوں بھائی ایک الگ بیوی سے تھے، اور ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی بہن سے حضرت نے نکاح کیا تھا، اور ان سے دوسری اولاد بھی تھی، اور وہ 10 بھائی تھے۔ تو یہ 10 لڑکے ایک الگ ماں کے تھے۔ بعض روایتوں میں ان 10 لڑکوں میں سے بھی بعض لڑکے دوسری ماں کے تھے۔ تو غرض یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ ماں کے تھے، اور بقیہ بچے دوسری ماؤں کے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان تمام بچوں میں ایسا زبردست حسن عطا فرمایا تھا جس حسن کی کوئی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ایسا زبردست حسن اور ایسی زبردست خوبصورتی کہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لقد اعطی شطر الحسن، دنیا میں اللہ نے جتنا حسن اتارا ہے نا، اور پوری دنیا کو جتنا حسن و خوبصورتی اللہ نے بانٹی ہے نا، اس میں اللہ نے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ تنہا یوسف کو دیا، اور بقیہ ایک حصہ پوری دنیا کو دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کرو یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن تھا، ایسے حسین و خوبصورت۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ان کا دیکھا ہوا خواب بھی جان لیا تھا، خواب کی تعبیر بھی معلوم ہو گئی تھی یعقوب علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا انی رأیت 11 کوكبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا اس بچے کی شان بلند ہوگی، یہ نبی بنے گا، پیشوا بنے گا، سب اس کے سامنے تابع بنیں گے، اور سب بچوں کے مقابلے میں اس کی شان بڑی اونچی ہونے والی ہے۔ ان کی مستقبل کو یعقوب علیہ السلام نے پرکھ لیا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی تھی انہوں نے کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان مت کرنا، کسی کے سامنے، دوسرے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ اگر معلوم ہو جائے گا کہ خواب یوں دیکھا ہے تم نے تو حسد کریں گے تمہارے دوسرے بھائی، تمہارے 2 بھائی تم پر حسد کریں گے، بیان مت کرنا۔ اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو، یعنی بیٹے سے باپ کو بے انتہا محبت۔ ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری طور پر بھی حسن ہوتا ہے،
باطنی حالات اور دینی حالات کو خواب کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام نے بذریعہ وحی بھی جان لیا تھا کہ ان کا مستقبل بڑا زبردست روشن بننے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فطری طور پر باپ کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک بچہ اگر دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، پابند ہوگا صوم و صلات کا، اور بڑا اخلاق والا ہوگا اور خدمت گار ہوگا، تو والدین کے دل میں فطری طور پر ایک محبت بے پناہ پائی جاتی ہے، اور وہ دوسرے بھائیوں کو کھٹکتی رہتی ہے کہ یہ ان سے کیوں اتنا زیادہ لگتے ہیں اور ان کو کیوں اتنا زیادہ چاہتے ہیں۔ وہی ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کے بھائیوں نے بھی اسی طرح سے حسد کیا اور پھر ان کو لے جا کے کنویں میں ڈالا۔ قصہ مختصر، بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو اب ان کی معاشرتی جو زندگی ہے، معاشرتی سوشل لائف جو ان کی زندگی گھر کی گزری ہے، وہ یوں گزری ہے کہ بچوں کے درمیان کی یہ چیزیں انہوں نے دیکھی، اور پھر بچپن ہی میں اپنے یوسف سے ہاتھ دھونا پڑا ان کو۔ چھوٹا بچہ ان کے ہاتھوں سے ضائع ہوا، یعنی گم کر دیا گیا، اس کو لے جا کے کڈنیپ کر کے کہہ لیجیے ہمارے الفاظ میں، اس کو لے جا کے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں سے ایک قافلے نے ان کو نکالا اور لے جا کے مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ اور مصر کے جو اس کا منسٹر ہوتا ہے، مصر کا جو خزانے کا جو مالک ہوتا ہے، عزیز مصر، انہوں نے اس کو خریدا، ان کو خریدا اور اپنے پاس رکھا، اور ایک طویل عرصہ گزرا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ بنے، جیل میں گئے، جیل سے بادشاہ بنے۔ اس بادشاہ بننے تک بھی یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ طویل عرصہ گزارا انہوں نے، رو رو کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے، یہاں تک کہ روتے 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 نابینا ہو گئے تھے اپنے بچے کے بیٹے کے فراق میں، ایک طویل عرصہ۔ تو معاشرتی اور سوشل لائف بھی انہوں نے اس طرح مصیبتوں کی، تنگیوں کی، پریشانیوں کی دیکھی۔ اور ایک زمانے میں فقر و فاقہ ایسا آیا کہ ان کے بھائی، ان کے بچے، یعقوب علیہ السلام کے بچے فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے، راشن لینے کے لیے مصر کو بادشاہ کے پاس مانگنے آئے تھے۔ اور اس زمانے میں بادشاہ اللہ کی قدرت سے یوسف علیہ السلام ہو چکے تھے، اور ان کے بھائی فقر و فاقے سے تنگ آ کر ان کے پاس راشن مانگنے آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام اس وقت میں بادشاہ مصر ہونے کی وجہ سے راشن انہوں نے حکمت عملی سے اور علم نبوت کی بنیاد پر ایسا زبردست وہاں پر جمع کر کے رکھا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں پر راشن نہیں تھا، ان کے پاس راشن تھا، اور وہ تقسیم کرنے لگے تھے، پیسے لے کر اور جائیدادیں لے کر، مال لے کر اور زیورات لے کر، بہرحال معاوضہ لے کر راشن تقسیم کرتے رہے تھے۔ وہی راشن لینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کے یہ بقیہ بیٹے، یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی وہاں پر آئے مجبور ہو کے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہ زمانہ بھی دیکھا جو تنگی کا ہے، معاشی تنگی کا، اور پھر اس کے بعد جب ملے ہیں باپ بچے سب یوسف علیہ السلام سے جا کے ملے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام نے باپ کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی تمام فیملی کو پھر لا کر مصر میں بسایا، شاہی خاندان کی طرح شاہی گھرانے میں ان کو رکھا ہے۔ تو وہ شاہی زندگی بھی یعقوب علیہ السلام نے دیکھی ہے، دونوں زندگیاں انہوں نے دیکھی ہیں، تو بڑے تجربہ کار ہیں۔ تو لہذا انہوں نے اپنے تمام تجربات کی روشنی میں یہ محسوس کیا کہ مال و دولت اور معاشی زندگی انسان کے دین کو بدل سکتی ہے، اور پھر معاشرتی سوشل لائف میں پریشانیاں وہ بھی انسان کی زندگی میں اس کے دین و ایمان کو بدل سکتے ہیں۔ تو یہ محسوس کیا یعقوب علیہ السلام نے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فکر کر کے اپنے بچوں کو متوجہ کیا کہ میرے رہنے تک تو میں نے حالات دیکھے، تم لوگوں کو قابو میں رکھنے کی، دین پر قائم رکھنے کی میں نے پوری بھرپور کوشش کی ہے، میرے بعد کیا ہوگا، یہ فکر یعقوب علیہ السلام نے کی۔ تو میرے دوستو بات لمبی ہو گئی، صرف مجھے آخری میں یہ چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ہمارے بچے کس دین پر قائم رہیں گے، کس شریعت پر چلیں گے، کس کے مذہب پر قائم رہیں گے، کس کے مذہب پر جیئیں گے، کس کے مذہب پر مریں گے۔ آیا ان کا ایمان زندگی بھر باقی رہے گا، یا اپنی خواہشات کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے، محبتوں کے چکر میں اور محبتوں کے چکر میں یا مال کے چکر میں یا عہدوں کے اور ڈگریوں کے چکر میں اپنا ایمان تو نہیں کھو دیں گے، اپنا ایمان تو نہیں بیچ دیں گے، کہیں دین و شریعت سے منحرف تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ تو نہیں دیں گے۔
اور آپ کے لائے ہوئے پیارے مذہب اور پیارے دین کو کہیں ٹھکرا تو نہیں دیں گے، ان کے دل سے ایمان اور دین نکل تو نہیں جائے گا؟ یہ فکر مجھے اور آپ کو اور سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات ایسے بدل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز، مجھے اشاروں کی صراحت کی ضرورت نہیں، اشاروں میں بات عرض کر رہا ہوں۔ نیوز پیپرز بھی آپ دیکھتے ہیں اور نیوز بہت ساری چینلز میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے مسلمان لڑکیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں اور اپنا مذہب بیچ کے جا رہی ہیں، ایمان کھو کر کے جا رہی ہیں، اپنے ماں باپ کو ٹھکرا کے جا رہی ہیں، جن ماں باپ نے ان کو 18 سال 20 سال تک پالا پوسا، تربیت کی، ہر ضرورت پوری کی، ان کو تعلیم دی، انہیں ڈگری دلائی اور ان کی تعلیم کی دینے میں اپنے گھروں بار کو بیچا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اپنے جذبات کو انہوں نے، اپنے جذبات کا گلا ڈھونڈا ماں باپ نے، اور ساری چیزوں کو، خواہشات کو دبا کر بچوں کو تعلیم دینے میں اور یہاں تک پہنچانے میں بھرپور جن ماں باپ نے مدد کی ہے، آج ان ماں باپ کو ٹھکرا کے وہ لڑکی محبت کے چکر میں ایک بے ہندو اور کھڑبوت کے ساتھ جا رہی ہے، جس کا انجام جہنم ہے، اس کے ساتھ جا رہی ہے، خدا کا منکر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا، خدا کی نافرمانی کرنے والا، باغی، اور اس کے اور اسلام کا دشمن اس کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے رہی ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے ہماری معاشرتی زندگی کا؟ کہاں چلی گئی ہماری معاشرتی زندگی؟ کہاں چلے گئی ہماری گھر کی تعلیم و تربیت؟ کہاں چلی گئی ہماری فکر اپنے بچوں کے بارے میں؟ کہاں چلا گیا ہمارا مذہب اسلام کو اپنے بچوں میں باقی رکھنے کا جذبہ؟ کہاں چلا گیا؟ سب مر چکا، ہم بے فکرے ہو گئے، ہم اس بارے میں غفلت کا شکار ہو گئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے واقعہ قرآن میں لایا ہے، میں اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو کیسے بنانا ہے، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول میں دین کیسے باقی رکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ایمان پر کیسے مضبوط کرنا ہے، دین و شریعت پر انہیں کیسے قائم رکھنا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کی معاشرتی زندگی اور سوشل لائف جو حضور نے سکھائی ہے وہ کیسے ہمیں اپنے گھر میں لانا ہے، یہ فکر مجھے اور آپ کو آج کرنا ہے، کل نہیں۔ آج کر لیجئے جو کام آج آپ آج کر سکتے ہیں، وہ کام کل کے لیے مت ٹالو۔ یہ مت سوچو کہ کل سے سوچیں گے، کہ نہیں، آج سے سوچنا ہے، اس لیے کہ کل تک کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اپنے گھروں کی خبر لیجئے، بالکل بھروسے مت رہیے کہ ہمارے بچے تو ہمارے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پہ، مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو برا لگے، ہم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں عموماً بہت خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، نہیں ہمارا بچہ ویسا نہیں ہے، ہمارا بچہ، ہماری بچی ویسا نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی نکال دیجئے ذہن سے۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے کچھ اور رہتے ہیں، ہمارے پیچھے جانے کے بعد وہ کچھ اور رہتے ہیں۔ ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کی تمنائیں کون سی انگڑائیاں لے رہی ہیں، کیا خیالات ان کے دماغوں میں پک رہے ہیں، یہ آپ اور ہم نہیں جانتے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ دن بھر گزارتے ہیں۔ کالجوں میں، اسکولوں میں، جن فرینڈوں کے ساتھ، جس فرینڈ سرکل میں وہ گزار رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کھل کے اوپنلی کر رہے ہیں، وہاں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنی فرینڈ سرکل میں کھل کے بات کرتے ہیں، کھل کے جیتے ہیں، کھل کے رہتے ہیں۔ وہاں ان سے پوچھئے ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، کدھر یہ جا رہے ہیں، ان سے معلوم ہوگا۔ اس لیے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو اگر جاننا ہو کہ اس کی اخلاق کیسے ہیں، اس کے دوست کو دیکھ لو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہاں جا کے پہچان ہوتی ہے۔ آدمی کی گھر میں نہیں ہوتی، گھر میں ماں باپ کا ایک پریشر ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، لہذا یہاں پر تو وہ بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار نظر آئیں گے، لیکن پیچھے جن لوگوں کے ساتھ وہ دن و رات گزارتے ہیں اور جس موبائل میں ان کے ٹرانزیکشن چلتے ہیں، ان کی کانٹیکٹس چلتے ہیں، وہاں پوچھو، وہاں دیکھو کہاں جا رہے ہیں آپ کے بچے۔ موبائل جن کے ہاتھوں میں آپ دے کے نیٹ اپنے پیسے سے ڈال کے ان بچوں کے ہاتھ میں جو دے رہے ہو نا، اس موبائل کو دیکھو کہ اس موبائل میں جس فیس بک کے راستے سے، جس انسٹاگرام کے راستے سے، جس یوٹیوب چینلوں کے راستے سے یہ اپنا مذہب بیچ رہے ہیں، اپنے اخلاق بیچ رہے ہیں، اپنا دین بیچ رہے ہیں، اپنی شرم و حیا کو بیچ رہے ہیں، وہاں دیکھو پتہ چلے گا تب آدمی کا کہ اپنے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ فکر مجھے اور آپ کو
آج کرنی ہے میرے دوستو. اس لیے میں متوجہ کر رہا ہوں مسلم پرسن اللہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے یہ فکر پوری ہندوستان کو کل پرسوں دی گئی ہے، اور ہمارے اکابر علماء نے پورے ملک کو متوجہ کیا ہے. اپنے بچوں کے تینوں شریعت کے تحفظ کے لیے فکر کیجئے، بے فکر مت رہیے، غفلت میں مت رہیے، خوش فہمی میں مت رہیے. اپنے بچوں کے دین و شریعت اور ان کے مستقبل کے ایمان اور ان کے مذہب کے متعلق فکر مند رہیے، بے فکر مت رہیے. یہ ہمارے علماء نے متوجہ کیا ہے، اس لیے میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور بھی ضرور اس کی طرف توجہ دیں گے اور اپنے گھر میں تعلیم اور تربیت کا نظام قائم کریں. گھر میں تعلیم و تربیت کا نظام قائم کیجئے. 15 منٹ بچوں کو دیجئے روزانہ دین سکھانے کے لیے، شریعت سکھانے کے لیے، سنت سکھانے کے لیے، ان کا ایمان و یقین بچانے کے لیے. آج آپ کے 15 منٹ کل مستقبل میں ان بچوں کا ایمان و دین بچانے کا ذریعہ بنے گا. اور اگر آپ اس بارے میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بھی تعلیم کے حلقے میں بچوں کو لے کے بیٹھ کے ان کو حدیث اللہ کے رسول کی سنانے کو آپ کم سمجھتے ہیں اور بے حیثیت اور بے ضرورت سمجھتے ہیں، کل ان بچوں کا ایمان و یقین ضائع کرنے میں آپ کا ہاتھ رہے گا اور ان بچوں کے جہنم میں جانے کا سبب آپ رہیں گے. تو یہ غلطی ہمیں نہیں کرنا ہے. اس لیے میری گزارش، روزانہ اپنے گھر کے اندر ایک حلقہ بنائیے. حلقے کا مطلب سب کو لے کے بیٹھیے اور ان کو کچھ حدیثیں سنائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے قصے سنائیے، تاریخ اسلام سنائیے، ہمارے اخلاق نبوی سنائیے، حضور کی سیرت سنائیے، شریعت سنائیے، سنتیں سکھائیے. سکھانے کو اور اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو اہمیت دیجیے. خدا کا شکر کیجیے کہ مسجدوں میں آپ کے بچوں کو یہی چیز سکھانے کے لیے مکتب کا انتظام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ لوگوں سے شکایت ضرور کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے میں بھی بہت ہی زیادہ بے توجہ معلوم ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ بھیج رہے ہوں، اگر بھیج رہے ہیں تو بہرحال بہت خوشی کی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھیج رہے ہیں، کسی بھی مکتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سیریس نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے خراب ہو جانے اور بگڑ جانے، ان کا ایمان و یقین کھو جانے کا ہمیں کوئی بھی فکر نہیں لگتا ہے. مجھے معاف فرمائیے اگر آپ کو برا لگ رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت پورا ہو رہا ہے، کہ یہ میں گزارش ضرور کروں گا کہ ایک تو اپنے گھر میں تعلیم و تربیت کا نظام قائم کریں، اور دوسرا مدرسوں سے اور مکتبوں سے بچوں کو جوڑ کے رکھیے. یہی مدرسے اور مکتب ہمارے بچوں کے مستقبل کے ایمان و یقین کو بچانے کا ذریعہ ہے. یہی مکتب ہمارے بچوں کے مستقبل میں مذہب پر ان کو اور دین و شریعت پر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. ان سے ہم مضبوط جوڑے رکھیں گے نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے بچے گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ